صحابہ کوئی بادشاہ نہیں تھے، نہ کوئی فرشتے تھے، مگر وہ ایسے انسان تھے جن کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں اپنا پورا مال لٹا دیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیچھے چھوڑی ہے، تو یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے اسلام لانے سے اسلام کو طاقت ملی اور جن کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا، یہ وہ ہستی تھی جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں مانگا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو شرم اور حیا کا پیکر تھے، جو اسلام کی قربانی دینے میں سب سے زیادہ آگے رہتے تھے، یہ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں اتنا مال خرچ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خوش اور ان سے راضی ہو گئے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم اور شجاعت اور تقوی کا سمندر تھے، وہ ہیں جنہوں نے بھوک میں روزے رکھے اور پیاس میں جہاد کیا اور زخموں میں مسکرا کر دین کو تھام لیا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں صحابہ کی جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے، دین کو سر بلند کرنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ تو دے دیا، لیکن دین سے پیچھے نہ ہٹے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں صحابہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کو گالی مت دو، اگر تم میں کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو بھی صحابہ کے ایک مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ جتنا مال خرچ کریں اللہ کی رضا کے لیے، چاہے جو بھی آپ دے دیں، جتنی بھی قربانی دے دیں، اگر آپ نے صحابہ کو برا کہا، اگر صحابہ کا اپنے دل میں بغض اور عداوت رکھی، کہ آپ کی نیکیاں آپ کو کام آنے والی نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے ان ہستیوں کے ساتھ بغض رکھا، ان کے ساتھ آپ نے عداوت رکھی جنہوں نے اللہ کے دین کو بلند کیا، جنہوں نے کلمے کی صدا کو بلند کیا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی گواہی دی۔ اگر آپ نے اہل بیت کی محبت میں اگر صحابہ سے بغض رکھا یا صحابہ سے عداوت رکھی، یقیناً یہ آپ کو ایسی نیکیاں کام نہیں آئیں گی۔ ہاں، اگر آپ اہل بیت سے بھی محبت رکھیں اور صحابہ سے بھی محبت رکھیں تو یقیناً آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ صحابہ پر زبان چلانا دراصل دین کی جڑ کاٹنا ہے، کیونکہ صحابہ نے دین کو مضبوط کیا تھا، رسول اللہ کا ساتھ دیا تھا، رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہو کے میدان جنگ میں لڑے تھے۔ یہ وہ صحابہ ہیں۔ اگر آج آپ نے صحابہ کو برا بھلا کہا تو ایسے سمجھیں کہ آپ نے اللہ کے دین کو برا بھلا کہا، کیونکہ قرآن ہمیں صحابہ کے ذریعے سے ملا اور حدیث ہمیں صحابہ کے ذریعے سے ملی۔ صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے یقیناً وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جو صحابہ سے نفرت کرتا ہے یا بغض رکھتا ہے وہ رسول اللہ سے بغض رکھتا ہے، اور جو رسول اللہ سے بغض رکھتا ہے یقیناً وہ اللہ سے بغض رکھتا ہے۔ تمام صحابہ عادل تھے اور یہ سب قابل احترام ہیں اور ہمارے سروں کے تاج ہیں۔